نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، موافقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قرآن مجید کی نازل ہونے والی جو آیات ہیں اس کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے جا رہا ہوں. آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68 ہے. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر بہت اچھی طرح خون ریزی کر لے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم لوگ دنیا کی مال و دولت چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بات پہلے سے مقدر نہ ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت سخت عذاب کے اندر گرفتار کر لیتا. مفسرین کرام، کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ میدان بدر کے اندر ان 70 گرفتار شدہ قیدیوں کے متعلق ہے کہ ان قیدیوں کو یا تو رہا کیا جائے یا ان قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں. اور اس فیصلے کے اندر، اس مشورے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر اس قیدی کو ہر وہ شخص قتل کر دے کہ جس کا وہ رشتہ دار ہے. عمر فاروق نے کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں قیدی، مجھے حوالے کیا جائے میرے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی میدان بدر میں کافروں کی طرف سے قیدی بنا کر گرفتار کر کے لائے گئے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیا جائے تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عقیل کی گردن اڑا دیں. اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، میدان بدر میں مشرکوں کی جانب سے آئے اور قیدی بنا کر مدینے لائے گئے. لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں. لہٰذا حضرت عباس کی گردن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑا دیں تاکہ کفر و شرک کا جو بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے کفر کی کمر ٹوٹ جائے. اگر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے کچھ مال لے کر کے، فدیہ لے کر کے،
تو بہت ممکن ہے کہ پھر آئندہ یہ مکہ جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف پھر سے محاذ آرائی کریں گے اور یہ پھر سے اپنی طاقت و قوت کو بڑھا کر کے مسلمانوں کے خلاف پھر سے یہ صف آرا ہوں گے، لہٰذا ان کا قلعہ یہیں قمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کو فدیہ لے کر کے جانے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع سے اسلام لائے ہیں، اور صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے تفصیل رکھی تھی، اس میں مکے کے بہت بڑے خطیب تھے یہ عمر بن سہیل بن عمر۔ عمر فاروق نے کہا کہ سہیل بن عمر جو مجلسوں کے اندر، مجمعوں کے اندر بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا ہے، آپ کی برائی بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ حکم دیں کہ سہیل بن عمر کے نیچے کے 2 دانت میں توڑ ڈالوں تاکہ اس کی زبان حرکت نہ کرے اور آپ کے خلاف یہ گستاخی کے کلمات نہ نکال سکے۔ اللہ کے رسول کی رحمت پہ قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر انہیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی دن خوشخبری کا باعث بن جائے۔ صلح حدیبیہ کے اندر خوشخبری کے باعث بنے، یہی سامنے تھے مکے والوں کی جانب سے، اور یہ حدیبیہ کے اندر جو ٹریٹی سائن ہوئی ہے مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان، یہ بیچ میں حضرت سہیل بن عمر تھے، اور بعد میں چل کر کے فتح مکہ کے موقع سے یہ اسلام لا لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے بعد میں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں ایمان لائے۔ قیدیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، حضرت ابو العاص بن ربیع، یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ واقعہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ زینب جو بڑی صاحبزادی تھی اللہ کے رسول کی، اور مکے کے اندر ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور حضرت ابو العاص جو تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گویا کہ سمجھیے بھانجے تھے، حضرت خدیجہ کی بہن کے لڑکے تھے ابو العاص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس بات کی اجازت دو کہ میں اپنے داماد کو چھوڑ دوں، جانے دوں، اور کچھ نہ لوں، چونکہ ان کو فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور ایک قیدی کا فدیہ 1000 سے 4000 درہم متعین کیا گیا تھا۔ جو لوگ بالکل نادار تھے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے مدینہ کے 10 بچوں کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ دیا گیا کہ 10 بچوں کو یا بڑوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو جو پڑھے لکھے ہیں، یہی تمہارا فدیہ ہوگا، اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ مکے کے اندر اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت زینب تھی، ان کو پتہ چلا کہ شوہر گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار نکال کر کے دے دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ ہار آیا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول کو اصل میں خدیجہ کی وہ محبت جو 20-25 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ شادی کے موقع سے ماں نے اپنی بیٹی کو بطور تحفہ کے اپنا ہار پیش کیا تھا، یہ وہی ہار تھا۔ اللہ کے رسول کو خدیجہ کی یاد آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تم کہو تو میں یہ ہار بھی اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا، اور اللہ کے رسول نے ابو العاص اپنے داماد کو اس ہار کے ساتھ مکہ واپس کر دیا، واپس بھیج دیا، لیکن ایک شرط رکھی، چونکہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی کامیابی دی تھی مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے مکے یعنی مدینے میں داخل ہو رہے تھے بدر سے واپسی میں، تو اسی دن اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ جنت البقیع کے اندر ان کی قبر کے اندر مٹی ڈال رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر میں۔ اللہ کے رسول نے ان کو مدینے میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کی یعنی حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کرو، وہ بہت بیمار تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے سے بیٹی جا چکی تھی، اس کا بھی بڑا قلق افسوس تھا، لہٰذا اپنے داماد ابو العاص سے یہ کہا کہ مکے جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو تم مدینہ واپس بھیج دو۔ تمام کی تمام بیٹیاں اسلام لا چکی تھیں، لیکن جو ابو العاص تھے یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو العاص گئے، کئی سالوں کے بعد فتح مکہ سے پہلے اپنا بہت سارا سرمایہ جمع کر کے ملک شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے جو صحابی تھے، انصار مہاجرین، میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے 10 کی 12 کی 20 کی 50 کی ٹکڑیوں کے اندر بھیجا کرتے تھے ان شاہراہوں کے اوپر کہ جن شاہراہ سے مکہ والے تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے، اور مکہ والوں کو سب سے بڑا غرور یہی تھا، ان کی یہ تجارت تھی ملک شام کی، اور اسی تجارت کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو طاقتور بنا رہے تھے تاکہ ہم جو ہے سب مل کر کے ایک بارگی ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کی کمر کو توڑ دی جائے، ان کو کمزور کیا جائے اس طرح کہ آپ جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر اپنے آدمی کو بھیجا کرتے تھے۔ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام سرایہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ بدر سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اب یہ میدان بدر کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو العاص واپس آ رہے تھے ملک شام سے، اور یہ صحابہ کرام جو اس راستے کے اندر موجود تھے انہوں نے لوٹ لیا مال سارا۔ اللہ کے رسول کے داماد کا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے ہیں، مدینہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول کو پتہ چلا، سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا گیا صحابہ کرام نے مال غنیمت سمجھ کر، لیکن ابو العاص رات کی تاریکی میں چھپ کر کے اپنی بیوی زینب کے پاس آ گئے۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا جو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا، اور کہا تھا کہ جا کے مکے سے میری بیٹی کو واپس بھیج دو۔ تو ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ بن ربی کے ہمراہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ حضرت زینب مدینے میں تھی، شوہر کا مال لوٹا گیا، وہ چھوٹ تو گئے لیکن بچ بچا کر کے وہ آ گئے مدینے کے اندر اور اپنی بیوی کے پاس آ کر کے پناہ لیا۔ اور مکے کے اندر ہو یا مدینے کے اندر ہو، کسی آدمی کو پناہ حاصل کرنے کے لیے وہاں کے کسی شہری کی ضرورت پڑتی تھی، وہ اس کی امان میں آ جاتا تھا۔ رات کا واقعہ تھا، اللہ کے رسول فجر کی نماز سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے تو کچھ خواتین تھیں، اور انہی میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور انہوں نے آواز لگا کر کے یہ کہا کہ میں نے ابو العاص کو اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور پھر سے جتنے بھی مال لوٹے گئے تھے ابو العاص کے، صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد کہ یہ تمام کے تمام مال ان کو واپس کر دیا جائے، صحابہ کرام نے پھر سے اپنی گردنیں جھکا دی اور پورا کا پورا مال ابو العاص کے حوالے کیا گیا۔ ابو العاص واپس مکہ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیر، یہ آپ کے کا جو اخلاق تھا ابو العاص کے تئیں، یہ خالی نہیں گیا۔ ابو العاص کے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اخلاق و کردار اور اسلام کے جو محاسن ہیں وہ ان کے دل میں گھر کرتے چلے گئے۔ جب یہ مکہ واپس گئے اپنے سارے مال کو لے کر کے، حضور کے اخلاق کو دیکھا، تو وہاں جانے کے بعد جتنے بھی لوگوں کے جو مال ان کو دینا تھا واپس،
سب کا حساب کتاب برابر کر دیا، اور اس کے بعد علی الاعلان انہوں نے مکہ والوں کے سامنے یہ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب جو ہے میں جا رہا ہوں مکے سے جو ہے مدینہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا، مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ نکاح کی تجدید کرائی گئی، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ نکاح کی تجدید نہیں کرائی گئی، اور اس طریقے سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو معاملات تھے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بضد تھے کہ ہر قیدی کو اس کا رشتہ دار قتل کرے گا، کفر کی کمر ٹوٹ جائے، یہ پھر سے دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ لیکن بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ مال و دولت فدیہ کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی تو ہم مزید طاقتور ہو جائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے مال و اسباب جمع کریں گے، اور آئندہ اگر کافروں سے مٹبھیڑ ہوتی ہے تو اس میں ہم کو یہ ہتھیار کام آئیں گے۔ ایسے بھی خیالات تھے بعض صحابہ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر ان تمام کو چھوڑ دیا جائے، جو نہیں دے سکتے ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان کے ذمے 10 آدمی کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا سورہ انفال کی ان 2 آیتوں کے اندر کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا فدیہ لینے کی وجہ سے تو کوئی نہیں بچتا سوائے عمر بن خطاب کے، چونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام کے تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو آپ کی رحمت تھی، اور دوسرے یہ کہ یہ آپشن بھی تھا آپ کے پاس، چونکہ قرآن مجید نے سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر آلریڈی پہلے سے سورہ محمد کی آیت نازل ہو چکی تھی کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد کی یہ آیت سورہ انفال سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جہاں پہ یہ آپشن نظر آ رہا تھا قرآن مجید کی ان آیت کی روشنی میں کہ جب تمہاری مٹبھیڑ کافروں سے ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم خوب خون ریزی کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو اب ان کی مشکیں کس دو، اب قیدی بناؤ۔ اگر ان کی کمر ٹوٹ جائے، وہ نہیں لڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سراسیمگی کا اختیار کر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو قیدی بناؤ۔ اب کیا کرو؟ تمہارا اختیار ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اب چاہو تو فدیہ لو، چاہو تو جو ہے ان کو ختم کر دو، اختیار دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید نے کہا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب جو ہے میدان جنگ کیا کرے، اپنے ہتھیار اٹھا دے، چھوڑ دے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، مطلب کہ مکمل طور پہ جنگ ختم ہو جائے، جنگ کا خدشہ ختم ہو جائے ایسی صورت کے اندر۔ تو اصل میں قرآن کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مکمل طور پہ جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک ان کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کا اشارہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں
اختیار بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ مکمل طور پہ کفر کا صفایا ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ طاقتیں پھر سے اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر تم جو ہے قیدی بھی بنا سکتے ہو، اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو چاہو تو، یا جو ہے اس سے پہلے میدان جنگ کے اندر تم قتل کر سکتے ہو۔ تو بہرکیف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے، اور جو آپ کو ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ شاید یہ لوگ ایمان لا لیں گے، جیسے کہ سہیل بن عامر ایمان لائے، ابو العاص ایمان لائے، حضرت عقیل ایمان لائے، حضرت عباس ایمان لائے، تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے بہتر یہ ہوتا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ علماء کرام کا اختلاف بھی ہے کہ یہ قیدیوں کے بارے میں ہے یا پھر مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ لوگ مال غنیمت کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لینا چاہ رہے تھے، مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو بہرکیف مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی موافقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، قرآن مجید نے اس رائے کو زیادہ پسند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی محبت جو تھی، آپ نے فرمایا کہ او عمر، تمہاری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کے لیے بد دعا کی تھی سورہ نوح کے اندر، قال نوح الرب لا تذر علی الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کافروں کے ایک گھر کو بھی اس زمین پہ نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے معبود، اگر تو کافروں کے ایک گھر کو بھی اس زمین کے اوپر چھوڑ دے گا تو یہ کسی اپنی آنے والی نسل کو کوئی اولاد یہ نہیں پیدا کریں گے، نہیں جنیں گے، مگر وہ سب کی سب فاسق و فاجر اور کافر ہوگی اور تیرے خلاف جائے گی، تیری باغی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ سختی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری مثال حضرت نوح کی طرح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور یہ اتنے زیادہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب ان کے قلب کے اوپر تو جو ہے مہر لگا دے، اب یہ جو ہے کسی بات کو سننے کے قابل نہ ہو، عاجز آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، دردناک عذاب۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او ابو بکر صدیق، تمہاری مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، کہ یا اللہ جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا تعلق تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں تو بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تو چاہے تو ان کو بھی بخش سکتا ہے۔ تو جو گنہگار ہیں یا اللہ تیری مرضی تو ان کو بھی بخش سکتا ہے۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید نے نقل کیا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو تجھے اختیار ہے، جو مجرمین ہیں، جو گنہگار ہیں، اور اگر تو گنہگار ہوتے ہوئے بھی ان کو بخش دے تو تو بہت غالب ہے، طاقتور ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپس میں گفتگو تھی میدان بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے اس طریقے سے جو
انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو کو نقل کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مثال اے عمر حضرت موسیٰ کی طرح ہے، حضرت نوح کی طرح ہے، اور اے ابو بکر صدیق تمہاری مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔